السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا مسلمان اور کفار کے درمیان صلح سے پہلے دونوں کے درمیان جنگ بھڑکانے کی کوشش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، آپ کا ارادہ تھا عمرہ کرنے کا۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچنے کے بعد آپ کی اونٹنی یہاں رک گئی تو آپ نے وہیں پر قیام کیا۔ اس دوران میں آپ کو یہ پتہ چلا کہ مکہ والے بھی آپ کو مکہ کے اندر داخل ہونے سے روکنے کے لیے حدیبیہ کے مقام پر جہاں پانی کا ذخیرہ ہے وہاں ڈیرا جمائے ہوئے ہیں۔ کفار کی جانب سے چند افراد ایک ایک کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ پوچھتے تھے اور یہ درخواست کرتے تھے کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیں، مکہ والے آپ کو روکنے کی مکمل تیاری کیے ہوئے ہیں۔ لیکن جب دیکھتے تھے کہ مسلمان لڑنے کے لیے، قتال کے لیے کسی دوسری نیت وغیرہ سے نہیں آئے ہیں، ان کا مقصد ہے صرف عمرہ کرنا، لہذا مکہ کے کعبے کے احترام کے اعتبار سے ان مشرکین کے ان سفیروں نے اپنی قوم سے درخواست کی کہ مدینے والوں کو عمرہ کرنے دیجئے۔ تو ایسا لگ رہا تھا بار بار سفیروں کا آنا اور پھر اپنی قوم سے یہ درخواست کرنا کہ مدینے والوں کو مکہ میں داخل ہونے دیجئے تاکہ وہ عمرہ کر کے واپس چلے جائیں۔ اس سے یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ مشرکین مکہ جو ان کی جماعت، ان کی فوج آئی ہوئی تھی، ان کا یہ ذہن بن رہا تھا کہ کسی طرح سے بھی ہمیں انہیں روکنا نہیں چاہیے اور کسی بات پر ہم دونوں صلح کر لیتے ہیں، اتفاق کر لیتے ہیں۔ انہی کے درمیان میں کچھ ایسے افراد موجود تھے، شرپسند عناصر، جب وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے بڑے اور مسلمان یہ دونوں آپس میں صلح کرنے کے چکر میں ہیں، یہ چاہ رہے کسی طرح سے دونوں کے درمیان اختلاف ختم ہو جائے، تو انہوں نے سوچا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مدینے والوں کے ساتھ صلح کر لیں، کسی طرح سے دونوں کے درمیان جنگ بھڑکانا چاہیے۔ اور یہ آخری کوشش تھی مکہ کے بعض شرپسندوں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جنگ بھڑکانے کی، لہذا انہوں نے ایک وقت متعین کیا، چند افراد متعین کیے جن کی تعداد 70 سے 80 تھی۔ ان کا کام یہ تھا
کہ حدیبیہ کے ایک کنارے پر مدینے والے ہیں، دوسرے کنارے پر مکہ والے ہیں، لہذا رات کی تاریکی میں جس وقت مدینے والے سو رہے ہوں، یہ 70-80 افراد چپکے سے اپنی قافلے سے باہر نکلیں گے۔ مکے والوں کا جو قافلہ ہے، ان کی جو فوج ہے، اس فوج سے جب وہ بھی سو رہے ہوں تو ان کے اندر سے آہستہ آہستہ سب باہر نکلیں گے، ایک جگہ پر جمع ہوں گے، اور یہاں سے چپکے سے مدینے والوں کے لشکر کے پاس جائیں گے۔ جہاں مدینے والے موجود ہیں وہاں جائیں گے، وہ بھی سو رہے ہوں گے، اور وہاں جا کر ایسا ہنگامہ برپا کر دیں گے، اچانک ادھر ادھر حملہ کر دیں گے تاکہ انہیں یہ لگے کہ مکہ والوں نے حملہ کر دیا ہے، اور بدلے میں یہ لوگ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، یہ مکہ والوں پر حملہ کرنے لگے اور جنگ بھڑک جائے۔ تو چند افراد نے مل کر یہ کوشش کی، اپنے منصوبے کے مطابق وہ رات میں اٹھتے ہیں اور آہستہ آہستہ مدینے والوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسلمان سو رہے تھے، رات کا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، جب بھی آپ سفر میں کسی بھی جگہ پر قافلہ لے کر چلتے اور کہیں رات گزارنی ہوتی تو آپ پہرے دار متعین کر دیتے تھے کہ ہم سب سو رہے ہیں، آپ ہماری نگرانی کریں گے۔ تو نگرانی کے لیے کسی نہ کسی کو متعین کر دیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے چند ساتھیوں کو نگران بنایا تھا، جو قافلے کے چاروں طرف سواری پر رہ کر گھومتے پھرتے رات بھر پہرا دیتے تھے کہ کسی جگہ سے بھی کوئی بھی شخص مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکے۔ تو جیسے ہی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کچھ لوگ مکے والوں کی طرف سے مدینے والوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پکڑ لیا، اور پھر تمام 70 سے 80 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کر کے ان کو نبی کے سامنے پیش کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حقیقت معلوم کی تو پتہ چلا کہ ان کی یہ نیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود ان کو معاف کر دیا، کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے یہ شرارت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب یہاں سے آئندہ یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو آپ کو بدلہ دے سکتے ہیں، سزا دے سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ عمرہ کرنے کے لیے نکلے تھے اور آپ نے یہ طے کیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم کوشش اس بات کی کریں گے کہ جنگ نہ ہو، کسی طرح کی لڑائی کی نوبت نہ آئے۔ وہ اگر ہماری طرف بڑھنے بھی لگے تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ کر کے پیچھے ہٹ جائیں، مگر لڑائی کرنے کی کوشش نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر انہیں معاف کر دیا اور واپس کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک کر رکھا، ان کو اپنی جگہ پر کنٹرول کیا، تمہیں اپنی جگہ پر صابر اور ضابط بنا دیا۔ من بعد ان اظفرکم علیہم، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا تھا، تمہارے پاس وہ قوت موجود تھی، اگر آپ چاہتے تو ان کو سزا دے سکتے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے محفوظ کر لیا۔ اس سے ایک چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ مشرکین کفار ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان میں شرارت کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ ایسا نہیں کہ یہ وہ زمانے کا واقعہ تھا، حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں ہوا تھا، آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ اب یہ 1400 سال کے بعد یہ جو دن گزر رہے ہیں اس میں ایسا نہیں ہوگا، نہیں۔ جو چیزیں کفار جو طریقے وہاں اپنایا کرتے تھے یہی چیزیں اور وہ کفار اس راستے پر چلنے والے وہ طریقے اپناتے رہیں گے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ کئی ایسے کفار ہیں جن کی چاہت ہے کہ مسلمانوں سے ہماری کوئی جنگ نہ ہو، مسلمانوں سے کسی طرح سے ہمارا اختلاف نہ رہے، ہم جس محلے میں رہتے ہیں وہ محلہ امن سے رہے، مسلمانوں کا محلہ اگر سامنے ہے تو وہ اپنی جگہ امن سے رہیں۔ باقاعدہ کئی کافر امن کی اپیل کرتے ہیں دونوں قوموں سے، مسلمانوں سے بھی اور کفار سے بھی، دونوں سے کہتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر آپ امن سے رہیں، لیکن ان کے درمیان میں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو شرارت کرتے ہیں، جو ایسے واقعات اور ایسے حادثات رونما کر دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ادھر کے بھی وہ افراد جو جذباتی ہوتے ہیں بھڑک جاتے ہیں اور نتیجے میں ایک بڑا حادثہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وقت میں بھی مسلمانوں کو صبر کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ اگر کوئی واقعتاً شرارت کرنے کے لیے آیا ہوا بھی ہے، آپ نے پکڑ بھی لیا، تو آپ صرف اس بات کے مد نظر کہ اگر ہم نے ان کو سبق سکھا دیا، سزا دے دی، تو انہیں سزا تو مل جائے گی، لیکن ان کی سزا کے پیچھے جو قوم ہے وہ پوری کی پوری قوم بگڑ جائے گی، اور انہیں لگے گا کہ یہ ہمارے آدمی کو انہوں نے مارا ہے، ہمارے آدمی کو تکلیف دی ہے، لہذا جو جنگ نہیں کرنا چاہتے، جو اختلاف نہیں کرنا چاہتے، وہ بھی پھر فسادیوں اور دنگائیوں کا ساتھ دینے لگ جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کہ آپ نے ان کو معاف کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ انہیں بھی شرمندگی ہو، یہ بھی شرمندہ ہو جائے کہ ہم کرنا کیا چاہتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ہم کو محفوظ کر لیا، اور ساتھ میں ان لوگوں کو بھی سبق ملے کہ دیکھیے ہم نہیں چاہتے تھے، آپ کے چند افراد فساد پھیلانے کے لیے آئے، لیکن پھر بھی ہم نے معاف کر دیا تاکہ انہیں اس بات کا احساس ہو کہ جس طرح سے ہم انہیں سمجھتے تھے کہ یہ اچھے لوگ ہیں، واقعتاً اس سے بھی زیادہ اچھے لوگ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے میں مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر ہمارے ملک کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔